ایک مولوی صاحب کے پاس دو طوطے تھے، ایک ہر وقت تسبیح کرتا رہتا تھا اور دوسرا ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ ان کے ہمسائے کے پاس ایک طوطی ہوتی تھی جو بہت شرارتی ہوتی تھی اور سب کو تنگ کرتی تھی، اور وہ آدمی اس سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے اپنی طوطی کو میرے طوطوں کے پاس بھیج دو، شاید وہ بھی سدھر جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طوطی کو طوطوں کے پنجرے میں چھوڑا گیا تو تسبیح کرنے والا طوطا تسبیح چھوڑ کر سجدے والے طوطے سے بولا، اٹھ مٹھو اٹھ، دعائیں قبول ہو گئی نے۔ صوفی پر اعتماد۔ ثنا کو ڈائٹنگ کا شوق ہوا، ماما لے آئی صوفی۔ صوفی پر اعتماد جو تھا، صبح ہوئی تو نہ ثنا تھی نہ صوفی۔ بہت تلاش کیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ایک کسان نے بتایا وہ کشمیر میں ہے۔ 6 سال بعد ثنا واپس آ گئی اور اس کے ساتھ عنبر، سلطان، حبیب، شمع، کوثر اور زینب بھی تھے۔ اور کر لو صوفی پر اعتماد۔ ایک لڑکی نے بس اسٹاپ پہ بہت ہی خوبصورت لڑکا دیکھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس گئی اور بولی، آئی لو یو۔ لڑکے نے اسی لڑکی کا دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور بولا، بچی اچھے کام کرو، یہ فضول باتیں چھوڑو، یہ عشق محبت پیار میں کچھ نہیں رکھا۔ میں تمہیں اس کاغذ پہ ایک دعا لکھ کے دے رہا ہوں، اسے روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھنا۔ بس آئی اور وہ لڑکا چلا گیا۔ شرمندہ ہوئی لڑکی نے جب کاغذ کھولا کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا، عقل کی اندھی مجھے بس اسٹاپ پہ پٹوانا چاہتی تھی، پیچھے میری بیوی کھڑی تھی، یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لو، اور ہاں آئی لو یو ٹو۔ کہیں تم پٹھان تو نہیں؟ ایک دن پٹھان نے پنجابی سے کنواں خرید لیا۔ اگلے دن بازار میں جا رہا تھا کہ پنجابی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا، پٹھان بھائی میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ پٹھان نے جواب دیا، یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا، یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے؟ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال کر مجھے کنواں خالی کر کے دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے وہ پنجابی توبہ ٹائپ ہو کر وہ شہری چھوڑ گیا اور کسی سے بھی بزنس کرنے سے پہلے 100 دفعہ پوچھتا ہے کہ کہیں تم پٹھان تو نہیں۔ راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہے جس کی عورتیں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتی۔ ان کے ایک محلے میں مردم شماری کا فوجی پہنچا اور ایک گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازے کے پیچھے سے زنانہ آواز آئی، کون؟ فوجی نے بتایا کہ اہل خانہ کے قوائف لکھنے ہیں، وہ اپنے میاں کو باہر بھیجیے۔ بیوی نے کہا، وہ تو گھر پر نہیں ہے تو آپ ہی نام وغیرہ لکھوا دیں۔ فوجی نے کہا، بتائیے کہ آپ کے خاوند کا نام کیا ہے؟ وہ تو میں نہیں بتا سکتی، عورت نے جواب دیا۔ فوجی نے کہا، یہ بہت ضروری ہے، ہم نے گھر کے سربراہ کا نام لکھنا ہے۔ عورت بولی، ایک طریقہ ہے، میں آپ سے سوال کرتی جاتی ہوں، آپ جواب دیتی جائیں۔ عورت، مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا؟ فوجی، ظہیر الدین بابر۔ عورت، اس کے بیٹے کا جو بادشاہ بنا؟ فوجی، ہمایوں۔ عورت، ہمایوں کے بیٹے کا نام جو بعد میں بادشاہ بنا؟ فوجی، جلال الدین اکبر۔ عورت، بس اس نام کا آخری حرف کاٹ دو، باقی نام میرے خاوند کا ہے۔ فوجی نے پوچھا، کیا آپ کی برادری بھی یہی رہتی ہے؟ عورت نے بتایا، ہاں، سارا محلہ ہمارا ہے۔ یہ سن کر فوجی نے واپسی کے لیے دوڑ لگا دی کہ پہلے میں تاریخ ہند یاد کر لوں پھر یہاں آؤں گا۔